الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ تکاثر کی آخر کی آیت تلاوت کی ہے۔ اس پوری سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت کے مراحل کو ذکر فرمایا ہے۔ اس میں ایک مرحلہ یہ بھی آئے گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن ایک مرحلہ یہ بھی آئے گا کہ ضرور بالضرور ہم نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ وہ نعمتیں کون سی ہوں گی، اس کی نوعیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم کے قدم ٹس سے مس نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ اگر انسان بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا، اگر چھپ کر نکلنا چاہے تو اللہ رب العزت سے چھپ نہیں سکتا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے جنوں اور اے انسانوں، اگر تم زمین و آسمان کے کنارے سے بھاگ سکتے ہو، نکل سکتے ہو تو نکل سکو، لیکن جہاں بھی تم نکل کر جاؤ گے لا تنفذون الا بسلطان، لیکن اللہ رب العزت کی وہاں حکومت پاؤ گے۔ لہذا کل قیامت کے دن کوئی کہیں بھی بھاگ جائے، جب تک کہ ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے تب تک اس ٹس سے مس نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے پہلا سوال کیا ہے؟ ان میں سے پہلا سوال یہی ہے ان عمرہ فیما افناہ، کہ بتاؤ اپنی عمر کو کہاں گوایا، اپنی عمر کو کہاں ضائع کیا؟ آیا نیکی کے راستے میں لگایا یا پھر گناہوں کے راستے میں اس کو ضائع کر دیا؟ پھر اس کے بعد دوسرا سوال اسی زندگی کے ایک اہم مرحلے یعنی جوانی کے بارے میں ہوگا، جبکہ عمر کے اندر جوانی بھی ہے، لیکن خاص طور سے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا وعن شبابی فیما ابلاہ، اور بتاؤ اپنی جوانی کو کہاں گوایا؟ کیوں خاص طور سے اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے جبکہ پوری زندگی کا سوال ہو چکا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے چونکہ جوان شخص ہے، جس چیز کو کرنے کا ارادہ بنا لیتا ہے وہ یقیناً کر ڈالتا ہے۔ جوانی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی بھی قوم کے جوان افراد کھڑے ہو جائیں تو اس قوم کی حالت بدل سکتی ہے، لیکن اگر کسی قوم کے جوان افراد اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس قوم کی حالت نہیں بدلتی۔ دنیا نے دیکھا کہ جب صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد تابعین اعظام نے اپنی پوری جوانی دین میں لگا دی تو دنیا نے دیکھا کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا۔ اور اسی طریقے سے طارق ابن زیاد نے جب اپنی پوری زندگی جہاد میں لگائی تو دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ موسیٰ بن نصیر کا جو غلام تھا طارق ابن زیاد، جب موسیٰ بن نصیر نے اپنے غلام کو آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد اندلس بھیجا، اسپین بھیجا، چونکہ بار بار وہاں سے شکایت آ رہی تھی کہ ہماری بادشاہ ہم پر ظلم کر رہی ہے، چنانچہ اپنے آزاد کردہ غلام طارق ابن زیاد کو 7,000 کا لشکر دے کر بھیجتا ہے۔ اس کی بہادری پر
قربان جائیے کہ جب یہ افریقہ سے چل کر اندلس کے ساحل کے کنارے پر آتا ہے تو ساری کشتیوں کو جلا دیتا ہے۔ ساری کشتیوں کے جلانے کے بعد اپنے جوان مردوں سے کہتا ہے کہ اے جوانوں دیکھو، اب تمہارے پیچھے سمندر ہے، اگر تم مڑ کر بھاگو گے تو تم کو موت دبوچ لے گی، اور آگے تمہارے دشمن ہے۔ اگر تم عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر تم عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ان دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہوگا اور اس جزیرے کو فتح کرنا ہوگا۔ اے لوگو، میں تم کو کسی ایسے لڑائی کی طرح کا حکم نہیں دے رہا ہوں کہ جس میں میں شریک نہ ہوں، بلکہ میں پیش ہوں۔ میں کسی ایسی سرزمین میں تم کو نہیں بھیج رہا ہوں کہ جس سرزمین کے اندر میں خود نہ موجود ہوں۔ چنانچہ جب اس قدر جذباتی خطبہ دیا ہے تو ان لوگوں کے اندر جذبہ آیا ہے، اور مزید 5000 کا لشکر موسیٰ بن نصیر نے اور بھیج دیا۔ اس طریقے سے طارق ابن زیاد نے 12000 کے لشکر کے ساتھ 1,00,000 عیسائیوں سے ٹکرایا ہے۔ دنیا گواہ ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ جب 12000 کا لشکر عیسائیوں سے ٹکرایا ہے تو ان کی کمر توڑ کے رکھ دیا ہے، ان کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیا ہے۔ جزیرہ نما اندلس پر 800 سال تک حکومت کی ہے۔ کس کے نتیجے میں؟ کیونکہ جوانی لگایا۔ طارق ابن زیاد نے اس علاقے کو فتح کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ 800 سال تک وہاں مسلمانوں کی حکومت رہی۔ 800 سال تک وہاں اذان کی صدائیں بلند ہوتی رہی۔ لیکن جب یہی نوجوان طبقہ جوانی کو غلط طریقے سے استعمال کیا تو دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ جس اندلس کے اندر مسلمانوں کی 8 سال تک حکومت رہی ہے اور وہاں سے 800 سال تک اذان کی آوازیں آتی رہی ہیں، وہیں ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کو کاٹا گیا، گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا گیا۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ نوجوان سرمستیوں کے اندر مشغول ہو گئے، بدمعاشی اور عیاشی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو دنیا نے یہ نظارہ بھی دیکھا۔ تو جس قوم کے جوان اگر نیکی کی طرف چلیں تو اس قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے، ورنہ ان کا زوال مقدر ہے۔ دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ ترکی ایک ایسے وقت میں تھا کہ وہاں اذان عربی میں نہیں دی جا سکتی تھی، خطبہ نہیں پڑھا جا سکتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جا سکتی تھی، قرآن کریم گھروں میں رکھنا منع تھا، علماء کرام کو قتل کیا جا رہا تھا۔ لیکن جب ایک نوجوان طیب اردگان جیسی شخصیت 1954 میں پیدا ہوتی ہے اور جوانی کی عمر میں 1976 کے اندر جب سیاست میں قدم رکھتی ہے تو دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ آج کہ اس وقت جب مسلمانوں کو کاٹا جا رہا تھا، جب اذان پر پابندی لگائی گئی تھی اور عربی میں اذان دینے سے منع کیا گیا تھا، لیکن آج یہی جب 1976 میں سیاست میں گیا ہے تو دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ آج ترکی کی حالت بدل چکی ہے، وہاں مسلمان خوشحال ہے۔ یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ جب نوجوان اچھے راستے پر آتے ہیں، دین کے راستے پر آتے ہیں تو قوم کی حالت بدل جاتی ہے، ورنہ اس قوم کا زوال مقدر بن جاتا ہے۔ اسی لیے عمر کے بارے میں سوال کرنے کے بعد جو دوسرا سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، عن شبابہ فیما افناہ، کہ بتاؤ اپنی جوانی کو کہاں گوایا، اپنی جوانی کو کہاں لگایا۔ اس لیے یہ دوسرا سوال ہوگا۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن جو تیسرا سوال ہوگا، تیسرا اور چوتھا سوال مال کے بارے میں ہوگا کہ بتاؤ وعن مالی من این اکتسبہ، کہ بتاؤ جو مال تم نے کمایا ہے کہاں سے کمایا، آیا یہ حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہے، کسی کو مار کر قبضہ تو نہیں کیا، ڈکیتی تو نہیں کی، کسی کے گھر میں چوری تو نہیں کی، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ لیکن آج دیکھ لیجیے ہماری حالت کیا ہے، ہم سے صرف مطلب سے مطلب ہے، آمد سے مطلب ہے کہ مال آئے، مال حرام ہے یا حلال، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو آخرت میں ہم سے سوال پوچھے جائیں گے، دنیا کے اندر اس پرچے کو آؤٹ کر دیا ہے۔ ذرا دنیا کے بارے میں بھی تو سوچ لیجئے کہ جب دنیا میں امتحان ہوتا ہے، اگر پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو عین وقت پر وہاں کے ذمہ داران عین وقت پر اس پرچے کو چینج کر دیتے ہیں، سوالات کو چینج کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ
کل قیامت کے دن جو ہم سے سوال پوچھے جائیں گے، دنیا کے اندر اس پیپر کو آؤٹ کر دیا ہے اور ہمیں بتلا دیا ہے کہ جب تک بنی آدم، جب تک اولاد آدم ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لگی، تب تک اس کو جو ہے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا، تب تک وہ بھاگ نہیں سکتا۔ چنانچہ یہ تیسرا سوال ہے کہ بتاؤ مال کہاں سے کمایا، آیا حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہے، کہیں رشوت تو نہیں لیا، کہیں سود تو نہیں لیا، 1 دے کر 2 تو نہیں لیا، 5 دے کر 7 تو نہیں لیا۔ پھر اس کے بعد چوتھا جو سوال ہوگا وہ بھی مال کے بارے میں ہوگا کہ آیا تو حلال طریقے سے، اب بتاؤ گیا کہاں، وفی ما انفقہ، اور خرچ کہاں کیا اس کو، آیا حرام جگہ میں خرچ کیا، گندی جگہوں میں خرچ کیا ہے یا مکاتب میں خرچ کیا ہے، مدارس میں خرچ کیا ہے، مساجد پر خرچ کیا ہے، کہاں اس کو خرچ کیا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے پاس مال آ رہا ہے اس کو دیکھیں کہ ہم حرام طریقے سے تو کما نہیں رہے ہیں، ہم حلال کما رہے ہیں یا حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب جہنم میں ہر شخص پڑا ہوا ہوگا تو اس وقت یہی تمنا کرے گا، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، کہ اے پروردگار عالم ہم کو دنیا کے اندر بھیج دیجیے، اب ہم نیک اعمال کریں گے، اب ہم وہ اعمال نہیں کریں گے، اب ہم برے کام کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کیا کہے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا؟ کیا ہم نے تم کو 20 سال کی عمر نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تم کو 40 سال کی عمر نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تم کو 50 60 70 اور 80 سال کی زندگی نہیں دی تھی؟ اس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وجاءکم النذیر، اور یہی نہیں تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا۔ سب سے بڑے ڈرانے والے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور ہمارے لیے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ان کے وفات کے بعد اور ان کے پردہ فرما جانے کے بعد ان کے وارث یعنی علماء کرام ڈراتے رہے۔ اور اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم کو ڈراتی ہے، جیسے بڑھاپے میں بال کا پک جانا، یہ اس بات کو ڈرا رہا ہوتا ہے، یہ اس بات کی چیتونی دے رہا ہوتا ہے کہ اب موت قریب ہے، اب تو نصیحت قبول کر لو، اب تو اسلام قبول کر لو۔ اسی طریقے سے نواسے کا ہونا، اسی طریقے سے پوتا کا ہونا، یہ اس بات پر بزبان حال پوتا اور نواسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے دادا جان، اے نانا جان، اب اس سیٹ کو خالی کر دیجئے، یہ سیٹ ہماری ہے، اب آپ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، بتائیے پھر اس کے بعد بھی کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اتنا کافی نہیں ہے تو اللہ رب العزت کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اور یہی نہیں کہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، اور اللہ رب العزت کہے گا فذوقوا فما للظالمین من نصیر، لہذا جہنم کا مزہ چکھو، ظالموں کا اس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس دن کوئی نصرت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو جو ہے مہلت دے دی گئی تھی، دنیا کے اندر مہلت تھی۔ اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے کہ اگر یہ شخص دنیا کے اندر اگر پھر بھی بھیج دیا جائے تو پھر اگرچہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ 2 مہینہ نیکی تو کام تو کرے گا، لیکن وہی پرانی روش پر پھر آ جائے گا۔ اللہ رب العزت کو بخوبی معلوم ہے، اس لیے دنیا کے اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہاں تو موت کو بھی موت آ جائے گی، اور جب موت کو موت آ جائے گی تو پھر اس کے بعد کسی کو دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ دنیا کے اندر صرف 1 مرتبہ موت کا جھٹکا لگتا ہے، اس کے بعد دوبارہ موت کا جھٹکا نہیں آنا ہے، اس لیے ہمیں دوبارہ مہلت نہیں ملے گی، اس لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تیسرا اور چوتھا جو سوال ہوگا مال کے بارے میں ہوگا کہ بتاؤ مال کو حاصل کیسے کیا ہے، اور پھر حاصل تو کیا ہے حلال طریقے سے، تو خرچ کہاں کیا ہے، یہ تیسرا اور چوتھا سوال ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آخری اور 5واں سوال ہوگا وماذا عمل فیما علم، تو بتاؤ جو کچھ تم نے جانا ہے اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ دنوں رات میں 5 وقت کی نماز ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، اس کے باوجود بھی ہم روزہ نہیں رکھتے۔ بتاؤ کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا وماذا عمل فیما علم، کہ تم نے جو کچھ جانا ہے اس پر کتنا عمل کیا، تو ہمارا کیا جواب ہوگا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اللہ کے نبی کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرچے کو دنیا کے
اندر آؤٹ کر دیا، ورنہ یہ قانون نہیں ہے، دنیا کا یہ قانون نہیں ہے۔ اگر پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو نئے سرے سے پرچہ بنایا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے آخرت کے پرچے کو دنیا کے اندر آؤٹ کر دیا ہے۔ اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں تو اس سے بڑا بیوقوف، ہم سے بڑا بیوقوف، ہم سے بڑا نادان کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طریقے سے نبی کی سیرت پر زندگی گزاریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنی پوری زندگی کو مساجد میں گزار دو، ہم یہ نہیں کہتے کہ کیش کمائی نہ کیا جائے، بلکہ ہم یہ اتنا ضرور کہیں گے کہ نبی کی جو سیرت ہے 15 سال سے لے کر ہے اس وقت تک ہم اپنی زندگی کو نبی کے اسوے کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کمائی کو بند کر دیا جائے، نہیں، آپ بخوبی کمائیے، آپ آرام سے کمائیے، لیکن جب نماز کا وقت ہو نماز کی بھی پابندی کی جائے۔ اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے دن بھر تسبیح گنتے رہنا، دن بھر مساجد میں رہنا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ دنیا داری بھی ہو، تاکہ دین اور دنیا دونوں مضبوط ہو۔ جب دین اور دنیا دونوں مضبوط ہوگی تب جا کر ہم دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہم ان 5 چیزوں پر عمل کریں تاکہ دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کریں اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان 5 باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔